جمع کیا تھا حضور کے لیے. فقدمنی جبریل حتی اممتهم. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مجھے مصلی امامت پر کر دیا. مجھے مصلی امامت پر آگے بڑھا دیا حتیٰ کہ میں نے انبیاء کی امامت فرمائی. میں نے انبیاء. اب یہ روایت نسائی کی. میرے مطلب بھی یہاں تک ہو گئی. آگے اور بھی حدیث ہے. میں جو عنوان لے کے چل رہا ہوں معراج اور نماز کا تعلق یہاں تک ہے. اب آگے کی گفتگو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر روح المعانی کے اندر باتیں ہیں. کیا ہیں؟ امام صاحب روح المعانی یہ بات فرماتے ہیں قد صلی اللہ علیہ وسلم بالانبیاء علیہم السلام فی مسجد الاقصی فی بیت المقدس کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی. انبیاء کی امامت فرمائی. وکانت صلاته علیہ الصلوۃ والسلام بہم رکعتین. اور آقا علیہ السلام نے انبیاء کو کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 2 رکعت نماز پڑھائی. کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھائی. قرأ فی الاولی قل یا ایھا الکافرون وفی الثانیۃ الاخلاص. پہلی رکعت میں آقا علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی. دوسری رکعت میں آقا علیہ السلام نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی. آگے فرماتے ہیں وذکر ان الانبیاء علیہم السلام کانوا 7 صفوف 3 منهم مرسلون. انبیاء جو حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے دنیا میں وہ سب کے سب جو جمع تھے انہوں نے 7 صفیں بنائی تھی. کتنی صفیں؟ 7 صفیں بنائی تھی. 3 منهم مرسلون. ان 7 صفوں میں سے 3 صفیں رسولوں کی تھی. 3 صفوں میں رسول تھے اور باقی 4 صفوں میں پورے انبیاء تھے. جو رسول نہیں ہیں وہ انبیاء باقی 4 صفوں میں ہیں. تو 7 صفیں انبیاء اکرام نے قائم کی اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا فرمائی. اب وہاں صرف پیغمبر ہی تھے کیا؟ نہیں. آگے روایت کے الفاظ ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّتْ مَعَهُمْ. صرف پیغمبروں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے فرشتوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. کیا ذرا سوچ رہا قصہ سے کا سننا ہے آپ کو. کیا منظر ہوگا. آدم بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم بھی پیچھے ہیں، موسیٰ پیچھے ہیں، عیسیٰ پیچھے ہیں، نوح پیچھے ہیں، یوسف پیچھے ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ سلیمان پیچھے ہیں، داؤد پیچھے ہیں، جلیل القدر ایک سے ایک پیغمبر خدا سب ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں. مصطفیٰ جو سب میں آخر میں ہے وہ سب سے آگے مصطفیٰ امامت. کیا حسین منظر ہوگا، کیا نورانی جلوہ ہوگا. خدا کی قسم کہہ لینے دیجیے کہ یہ وہ منظر ہوگا کہ کائنات کی ہر شے جو دیکھ سکتی تھی انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی یہ منظر دیکھنے کی. جنت سے حور و غلمان جنت کی کھڑکیوں سے جھام جھام کر منظر دیکھ رہے ہوں گے. کیسا حسین منظر کہ اس سے پہلے نہ وہ منظر کبھی قائم ہوا نہ قیامت تک قائم ہونے والا ہے دنیا میں. انبیاء کے امام، انبیاء مختلف بنے ہیں جو اپنے زمانے کے امام تھے اور وہ مختلف بن گئے ہیں. سب میں آخر میں آنے والے مصطفیٰ سب میں پہلے آنے والوں کے امام بن گئے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بھول رہا ہوں میں. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود کی برکت دے. تو آقا حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، یعنی سب میں آپ نور کے اعتبار سے، موجود ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بننے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہو. اور پیغمبر بن کر یعنی پیغمبر کا جسمانی لباس پہن کر آنے کے معاملے میں مصطفیٰ آپ سب سے آخر ہیں. سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز نافذہ ہو. یعنی جتنے انبیاء نماز پڑھتے نا، نماز پڑھتے نا بھائی. عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے نا. ہاں وہ عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھتے کیا؟ نماز پڑھتے نا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پڑھتا ہے کہیں پڑھنے کی ضرورت ہے.
نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ وضو کرتے ہیں. وضو کیا واسطے کرتے ہیں؟ نماز کے لیے پاک ہونے کے واسطے آپ وضو کرتے ہیں. سمجھا؟ وضو جو کرتے ہیں وہ نماز جو احترام والی عبادت ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلے پاک ہوتے ہیں وضو کے ذریعے. اب جو حضور سے پہلے انبیاء آئے وہ کیسے ہیں اور حضور کیسے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں. پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز نافلہ ہو. یعنی جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے، اسی طرح حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے وہ لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے. آپ جب آئے تو آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام ایمان کو جلا بخشنے والی نماز کی طرح ہے. دیگر انبیاء کا مقام وضو کی طرح ہے اور آپ کا مقام نماز کی طرح ہے. پاک کرنے کو وضو تھے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے وہ سب پاک کرنے کو وضو تھے. تم کیا ہو؟ تم نماز نافلہ ہو. سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز نافلہ ہو. اور آگے مقام پر فرما رہے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف. نماز اقصیٰ، مسجد حرام کی نماز، مسجد اقصیٰ کی نماز. نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف تو راز. نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف. آیا ہوں معنی اول آخر. حضور کا اول بھی بولا جاتا ہے، آخر بھی بولا جاتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہوگا، جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہو سکتا. بھائی آپ کتنے بچے آپ کے والد صاحب؟ 4 بچے، ماشاءاللہ 4 بچے. آپ سب سے چھوٹے؟ سب سے چھوٹے، لاسٹ میں. ابھی وہ لاسٹ، ابھی وہ اپنے والد کے پہلے بیٹے بن سکتے گا؟ اچھا ان کے والد کی جو پہلی اولاد ہے اب وہ آخری اولاد بن سکتی کیا؟ اب قیامت تک قیامت آ جائے گی. جو اول ہے وہ اول، جو آخر ہے وہ آخر. جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا. اول کا آخر ہونا محال، آخر کا اول ہونا محال. لیکن مصطفیٰ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. معراج کیوں کرائی گئی؟ نماز اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں نماز کیوں پڑھائی گئی؟ انبیاء کو مقتدی کیوں بنایا گیا؟ اسی اول و آخر کے راز کو سمجھانے کے لیے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف. آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. دست بستہ ہاتھ باندھ کر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر کو جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو بادشاہت آگے کر گئے تھے، وہ ہاتھ باندھ کر آخر میں آنے والے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ آنے میں مصطفیٰ آخر ہیں، پھر اول بھی ہے وہ کیسے؟ بننے میں مصطفیٰ پہلے ہیں. اسی کو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ اللہ میں یوں منظر کشی فرماتے ہیں کہ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تقديم مخدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا فرمانے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے معراج کے دلہا، اے شب اسرا کے دلہا، آپ کا مقام یہ ہے کہ وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے آپ کو مصلی امامت پر عالی کیا. آپ آگے جائیے، آپ آگے جائیے. ابو البشر بھی بول رہے ہیں، آپ آگے جائیے. آدم ثانی نوح بھی بول رہے ہیں، آپ جائیے. حسن کے مالک یوسف بھی بول رہے ہیں، آپ آگے جائیے. ہر پیغمبر بول رہے ہیں مصطفیٰ آپ آگے بڑھیے. وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ. تمام انبیاء و مرسلین نے آپ کو آگے کیا. کس طرح آگے کیا؟ تقدیم مخدوم علی قدمی. جیسے ایک خادم، ایک نوکر اپنے یجمان کو آگے کرتا ہے، یجمان تمہیں سامنے جاؤ، اس طرح انبیاء نے مصطفیٰ کو آگے. کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، کیا درجہ ہے مصطفیٰ کا. اللہ ہم سمجھ سکتے ہیں مصطفیٰ جہاں انبیاء اپنے گردن جھکا رہے ہیں، انبیاء جن کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہیں، وہاں ہم کوئی لبوشائی کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ آرام شراب بگیں، اس میں ہماری آخرت تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. تو یہ مقام ہے مصطفیٰ کا. تو انبیاء علیہ السلام کی مسجد حرام میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ امامت فرمائی. سمجھ گیا؟ کتنی نمازیں ہو گئی اب تک؟ 4 نمازیں. اب کتنی بچی ہیں؟ 12 میں سے 8 نمازیں. اب ہوا کیا؟ اب آگے کا سفر جاری ہوتا ہے.
وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف سفر فرمانا شروع فرماتے ہیں. پہلے آسمان پر جاتے ہیں, دوسرا بھی آ گیا, تیسرا بھی آ گیا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس کے بعد بیت المعمور بھی آ گیا. سمجھا؟ اب یہاں کیا کیا؟ تفسیر روح المعانی میں روایت آئی جا رہی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وجاء فی روایت انہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی فی کل سماء رکعتین یؤم املاکہا, کہ آقا علیہ السلام نے ہر آسمان پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ہر آسمان پر 2 رکعت, پہلے آسمان پر 2, دوسرے پر 2, تیسرے پر 2, 7ویں تک آسمان 7ویں تک ہے, ہر آسمان پر 2 رکعت پڑھتے جا رہے. مقتدی کون ہے؟ یؤم املاکہا, اس آسمان کے جتنے فرشتے تھے, کتنے فرشتے ہیں آپ نے سن لیا نا, کتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں. اب وہ تمام فرشتے آلریڈی سجدے میں ہیں. حضور نے بول دیا, حضور نے کہہ دیا کہ وہ 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں, مگر یہ کہ وہ سجدے میں پیشانی رکھے ہوئے ہیں. جو پہلے سے سجدے میں آلریڈی ہیں, مصطفیٰ جاتے ہیں سجدے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کے مقتدی بن جاتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. مصطفیٰ جس جگہ پر نہیں ہے وہاں عبادت کرو, سجدے کرو. مصطفیٰ آ گئے, اب وہاں سجدے کا کوئی معاملہ دکھانا نہیں, مصطفیٰ کا خادم و مقتدی بن کر کھڑے ہو جانا ہے. امام آ گیا تو سب میں کھڑے ہو کر الگ سے نماز پڑھے گا, نہیں ہو سکتا, یہ شریعت کا قانون نہیں ہے. لہٰذا مصطفیٰ جب تک نہیں آئے سجدے میں پڑے رہو, سجدہ کرتے رہو, سجدے کے مزے لیتے رہو, سجدہ کر کر کے اپنے درجات و مراتب کو بلند کرتے رہو. مصطفیٰ آ گئے, اب شروع سے تمہیں نماز پڑھنا ہے. تو ہر آسمان پر آقا علیہ السلام 2 رکعت پڑھتے گئے اور تمام ملائکہ اس آسمان کے آپ کے مقتدی بنتے گئے. اس طرح 7 آسمان پر کتنے ہو گئے نمازیں؟ 11 نماز. اب 12ویں نماز ہے. مصند حارث کتاب کے نام ہے, مصند الحارث کتاب الایمان, باب ما جاء فی الاسراء والمعراج کے تحت روایت ہے. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک حصہ ہے. آقا علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فدخلت الى البیت المعمور, پھر میں بیت معمور میں داخل ہوا. بیت معمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. روزانہ 70,000 ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیا اسے اب قیامت تک موقع نہیں ملے گا. کیونکہ فرشتے اتنے ہیں کہ اب ایک مرتبہ جانے والے کو دوسری مرتبہ باری ہی نہیں آتی, اتنے فرشتے ہیں. یہ کوئی فرما رہے حضور بیت المعمور کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. کہاں ہے؟ اور کس جگہ ہے؟ آج جہاں خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ اسی کے بالکل ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور اور خانہ کعبہ یہ 2 بالکل ایک سیدھے ہیں, سمجھا, برابری کے ایک پوائنٹ پر ہیں. یعنی یہاں بیت اللہ کی چھت کے اوپر سے اگر کوئی چیز اوپر اڑنا شروع ہوئی تو وہ سیدھا بیت المعمور تک پہنچے گی. اتنا بالکل سیدھے مقام پر یہ دونوں آپس میں موجود ہیں. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوا, فصلیت فیہ, میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی. تو یہ 12 مقامات ہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب نماز ادا فرمائی. حضرات ابھی بولنے کے بعد امام آلوسی کیا فرما رہے ہیں؟ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کی اور مرسلین کی امامت کرنا, ان تمام مقامات میں نماز پڑھنا اور پڑھانا, یہ صرف اور صرف حضور اکرم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ان سے پہلے نہ کسی نے وہاں نماز پڑھائی, نہ ان کے بعد کوئی وہاں نماز پڑھنے والا ہے عام مخلوقات میں سے. اور ایک مزے کی بات فرما رہے ہیں وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ, یہاں ڈائریکٹ مکے سے اللہ بلا لے سکتا تھا جی, ڈائریکٹ جبرائیل کو بھیج کر آج فوراً لے کر آ جاؤ میری بارگاہ میں کہہ سکتا تھا, لیکن نہیں, مسجد اقصیٰ لے گیا, وہاں پر انبیاء کو مقتدی بنایا, حضور کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس کے بعد آسمانوں پہ جا رہے ہیں, وہاں پر بھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں, بیت المعمور پہنچے, وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں.
تو یہاں زمین پر انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، انبیاء کو مقتدی بنایا گیا، اور آسمانوں میں ملائکہ نورانی مخلوق کو آپ کا مقتدی بنایا گیا۔ تو ان دونوں کو مقتدی بنانے کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت ہے خدا کی؟ تو اللہ معلوم ہی فرماتے ہیں والحکمت فی ذالک ان یظہر انہ امام الکل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں حکمت یہ بتانا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف مسجد نبوی کے امام نہیں ہے، مدینے کے امام نہیں ہے، ابو بکر کے امام نہیں ہے، حضرت عثمان کے امام نہیں ہے، امام حسن حسین کے امام نہیں ہے، زبیر و طلحہ کے امام نہیں ہے، انصار و مہاجرین ہی کے فقط امام نہیں ہے، انسانوں کے ہی امام نہیں ہے، مصطفیٰ صحابہ کے بھی امام ہیں، اپنے سے جن کو مصطفیٰ نے صحابہ بنایا ہے ان کے بھی امام ہیں، مصطفیٰ انبیاء کے بھی امام ہیں، مصطفیٰ ملائکہ کے بھی امام ہیں، انہ امام الکل، یہ بتانے کے لیے کہ آپ امام کل ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ امام کل، امامت کل، بولتے نا سرکار علیہ امامت کل، یہ راز یہاں تمہارے لیے، یعنی امامت کل کا صحرا جس کے سر پر باندھا گیا وہ مصطفیٰ کریم کا سر اقدس ہے، اور یہ کب باندھا گیا؟ معراج کی رات میں۔ مصطفیٰ کیا ہیں؟ امام کل ہیں، جس چیز پر بھی آپ ہاتھ رکھیں اس کے امام مصطفیٰ ہیں، اس کے امام مصطفیٰ ہیں، مومن کے امام مصطفیٰ ہیں، مسلمان کے امام مصطفیٰ ہیں، مقتدی کے امام مصطفیٰ ہیں، امام کے امام مصطفیٰ ہیں، صحابی کے امام مصطفیٰ ہیں، نبیوں کے امام مصطفیٰ ہیں، ولی کے امام مصطفیٰ ہیں، صوفیاء کے امام مصطفیٰ ہیں۔ تو جیسا کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، مصطفیٰ کریم ہر اس مخلوق کے امام ہیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے بھی معراج میں اتنا لمبا سفر کروایا جا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ، آپ قبیلہ خاطر ہو کر بستر پر آرام کر رہے ہیں، یہ دیکھو میں آپ کو کیا کیا دے رہا ہوں، خوش ہو جائیے، تھوڑا مسکرا دیجیے، آپ کی خوشی مجھے مطلوب ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، یا مصطفیٰ رضائے محمد۔ حضرات گرامی تھک گیا، چھوڑا دو حضرت محمود بھائی سوچے صبح سے واچا لپیڑی کر کر وہ تھک گیا، انوائٹ منجر گھمارے کوئی نہ ایسا تو نہیں سر محمود بھائی سنیں گے دو حضرات۔ حضرات اب ہو گیا بیت المعمور کا معاملہ، اب آگے بڑھنا ہے، اب مصطفیٰ جبرائیل کے ساتھ آگے جانے لگے، ساتواں آسمان ہو گیا، بیت المعمور بھی ہو گیا، سدرۃ المنتہا بھی ہو گیا، اب ایک نئی حدود شروع ہونے والی ہے۔ وہاں گئے تو ہوا کیا؟ امام کئی کتابوں میں ہے یہ باتیں، اب میں جو مین حوالہ آپ کو دے رہا ہوں وہ امام علامہ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیرۃ الحلبیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں جاء فی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ جا رہے تھے مقام ایسا آیا کہ وقف جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ٹھہر گئے۔ یہ تو ہم معلوم ہے پھر آگے کیا ہوا سب، اور آگے کیا ہوا ہم معلوم ہے، میں آ کیا بولے ساتھ نہیں مٹاؤ بھی بولنا ہے اس میں۔ تو جبرائیل رک گئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کیا تھا؟ الفاظ آپ کے کیا تھے؟ فی مثلی ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، فی مثلی ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، کیا شروع سے ساتھ رہنے والا ساتھی جب اس مقام پر آ گیا تو کیا ایسے مقام پر کوئی دوست کا ساتھ چھوڑتا کیا؟ جبرائیل پورے سفر میں ساتھی بن کر رہے، میرے خادم بن کر رہے، میری سواری کے لگام تھامے رہے، ساتھ چلتے رہے۔ اب اس مقام پر آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے، ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کیا کوئی ساتھی ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ساتھ چھوڑ سکتا کیا؟ کیوں رک رہے؟ آئے آگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہی عرض کیا، کیا؟ ان تجاوزت احترقت بالنار، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے تھوڑا بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب آگے وہ معاملات ہیں، وہ تجلیاں ہیں، وہ انوار ہیں جن انوار کی تاب میں لا نہیں سکتا۔ اب آگے کی بات وہ آپ ہی کی بات ہو سکتی ہے، اب آگے کا معاملہ وہ آپ ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، میری
اوقات یہیں تک تھی، میری خدمت گزاری کا معاملہ یہیں تک تھا، اب آگے آپ یجمان ہیں اور آگے کا راستہ ہے۔ سمجھا؟ خادم کو، نوکر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے حجرہ خاص میں داخل ہو جائے۔ خادم کی اوقات اپنے یجمان کے حجرہ خاص کی دہلیز تک آ کر رک جانا ہی ہے، اسی میں خادم کی عزت ہے۔ اب خادم بے باک ہو کر حجرہ خاص میں داخل ہو گیا، دنیا اس خادم کو بے ادب بولے گی، لہذا یا رسول اللہ میرا مقام یہیں تک تھا، آگے کا مقام وہ آپ کا ہے، میں مقام میں سفر کرنے والا، مکان یہاں تک ختم ہے، آپ لا مقام کے مکی ہو، آگے کا سفر لا مقام کا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آگے بڑھتے ہیں آقا علیہ السلام، آگے گئے تو ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 70,000 ہجاب، آگے میں جب پڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 70,000 ہجابات عظمت ہیں۔ کتنے ہزار؟ 7 نہیں، 70,000 حجابات عظمت ہیں۔ وَعَظْمُ كُلِّ حِجَابٍ 500 سنہ، ان 70,000 پردوں میں سے، 70,000 حجابات عظمت میں سے ہر حجاب اور ہر پردے کی موٹائی 500 برس کی۔ وَغِلْظُ كُلِّ حِجَابٍ 500 سنہ، ہر پردے کی موٹائی، پردے میں داخل ہو کر نکلنا بولے تو 500 برس کا عرصہ لگے گا، ایسے 70,000 پردے وہاں تک رہے تھے، درمیان میں حال تھے، جنہیں حجابات عظمت کہا جاتا ہے۔ پردے ہم لوگ آگے نہیں ہو، آگے بڑھ کر پردوں کو پیچھے چھوڑ کر اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ 500 برس ایک پردے میں اگر لگے، 70,000 پردوں کو پار کرنے میں کتنے ہزار سال لگیں گے؟ بہت سے حساب ہے نا، لیکن یہ لمبا سفر لیلاً، اللہ نے کہا رات کے مختصر سے حصے میں میرے مصطفیٰ کی رفتار ایسی تھی کہ اس رفتار کی تعریف اللہ یوں بیان کرتا ہے کہ ایسا بندہ ہے میرا کہ اتنا لمبا سفر، ہزار سالوں کی مسافت پر مبنی سفر مصطفیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں کر لیا ہے۔ ان کے کمالات میں سے ایک کمال ہے ان کی رفتار، اب اس کے علاوہ اور کروڑوں اربوں کمالات ہیں، یہ کمال سمجھنے سے ہماری عقلوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مصطفیٰ کے 2 کمال ہم کہاں سمجھ سکیں گے؟ 3 کمال کہاں سمجھ سکیں گے؟ مصطفیٰ کے 10 کمالات ہم کہاں سمجھ سکیں گے؟ یہ مصطفیٰ کا کمال سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ اب ہزاروں کمالات رکھنے والے مصطفیٰ ہیں تو ان کے کمالات کو ہم کیا سمجھیں؟ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تیرے منہ میں مٹی پڑو، بہتر ہے، یہ دعا ہے، بدعا نہیں ہے۔ مٹی پڑ گئی تو کم سے کم گستاخی سے تو بچا رہے گا، وہ دعا ہے، وہ سمجھ جا تو بدعا وہیں آدمی کر سکتا ہے، سمجھ جا۔ خیر حضرات کرام، تو 70,000 حجابات اور ہر حجاب کی موٹائی 500 برس کی میں نے طے کر لی ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے، آقا علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مقام آواز آتی ہے کیا؟ قف ان ربک یصلی علیک، مصطفیٰ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر ضرور کھیل رہا ہے۔ قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، مصطفیٰ رک جائیے، ٹہل جائیے، آپ کا رب کا سلام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کیا ہے؟ رک جائیے، قدموں کو مت ہلائیے، رک جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب آپ پر ضرور پھیر رہا ہے۔ رک گیا، وہ کب تک سلسلہ جاری رہا؟ وہ مصطفیٰ بہتر جانے، خدا بہتر جانے، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، فنادانی العلی الاعلی، ہمارے پھر میرے علی اعلیٰ، سب میں بلند و اعلیٰ میرے مولا نے مجھے آواز دی۔ کیا الفاظ تھے اللہ کے؟ یا خیر ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، یا خیر البریہ، اے تمام کائنات میں افضل ذات
قریب ہو جائیے. اب رکنے کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب آگے آنے کا سلسلہ ہے. رکنے کا معاملہ ہو گیا, اب آگے بڑھنے کا معاملہ ہے. اذن یا خیر البریہ, اے تمام مخلوقات میں افضل ذات, آگے بڑھیے. مصطفیٰ آگے بڑھے. پھر آواز آئی اذن یا احمد, اے احمد آگے آئیے. اور آواز آتی ہے اذن یا محمد, اے محمد آگے آئیے. اس طرح آواز آتی رہی, میں آگے بڑھتا رہا. وہ بلاتا رہا, میں قریب جاتا رہا. اس کے بلائے بغیر یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں اتنا ہی قریب ہونا چاہیے جتنا وہ تمہیں بلائیں. اپنے اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. ہاں وہ مہربانی کر کے بلائیں تو آگے بڑھنا چاہیے. یہ صوفیہ کا نقطہ ہے. تو خیر حضرات گرامی, تو مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے, مصطفیٰ قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب فرما رہے ہیں فَأَدْنَانِي رَبِّي حَتَّى كُنْتُ عَلَىٰ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. وہ بلاتا رہا, میں آگے بڑھتا رہا. اب بلاتے بلاتے اس بلانے والے نے مجھے اتنا قریب بلا لیا, اتنا قریب بلا لیا, اتنا نزدیک بلا لیا کہ میں اب اس مقام پر پہنچ گیا جس مقام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ, کہ پھر وہ قریب ہوا اور یہ قریب کر لینے والا بھی قریب ہوا, حتیٰ کہ مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر فائز ہو گیا. کمان جو ہوتا ہے جس میں تیر پھینکا جاتا ہے, تیر دو حصوں کو موڑ کر لکڑی کے بیچ میں دھار رسی باندھ کر دھارا باندھ کر کمان بنایا جاتا ہے. اب جو دو طرف لکڑیاں جھکی ہوئی ہیں کمان کی, وہ آپس میں کتنی دور ہیں؟ بہت قریب ہے نا, بہت قریب ہیں. تو دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ رہتا ہے اس فاصلے سے بھی کم فاصلہ ہو گیا مجھ میں رب میں. دو کمانوں کے درمیان. اب یہاں قوسین جو کہتے ہیں عربی میں, ان بھووں کو بھی کہا جاتا ہے. یہ بھویں ہیں نا ہماری دو, ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مجھ مولا, بہت تھوڑا فاصلہ ہے. تو اللہ فرمایا قاب قوسین او ادنیٰ, مصطفیٰ قریب ہوئے کتنا؟ دو بھووں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا قریب ہوئے نہیں بولا گیا. او ادنیٰ, اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے, زیادہ قریب ہو گئے. کتنے قریب ہوئے نہیں بتایا گیا. وہ راز ہے جو خانقاہوں میں کھولا جاتا ہے, وہ راز ہے, وہ مسجد کا کام نہیں ہے, وہ خانقاہ کا کام ہے. عزیزان گرامی, تو اب یہاں پر ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے مقام پر فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پر وحی نازل فرمائی. کہاں؟ اس مقام پر جہاں دو بھووں سے بھی زیادہ کم کا فاصلہ ہو گیا تھا. اس مقام پر اللہ نے مصطفیٰ پر وحی نازل فرمائی, مصطفیٰ کو کچھ دیا, مصطفیٰ کو کچھ نوازا. اوحا الی عبدہ ما اوحا, اس نے حضور مصطفیٰ کو دیا جو دیا. کیا کہتا ہے؟ اس نے مصطفیٰ کو دیا, کیا دیا؟ تجھے کئی کو میرے مصطفیٰ کی بات ہے, میں دینے والا دیا, وہ لینے والے لیے. تو فقط اتنا جان کہ میں نے دیا وہ لیے. وہ تیرے دماغ میں آنے کی بات نہیں ہے. میں بولوں گا تو بھی تو سمجھنے والا نہیں ہے کہ میں کیا دیا وہ کیا دیے. نہ ہی بولا جاتا ہے, کیونکہ بول کر بھی تو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتا, تو لہٰذا نہیں بولنا ہی بہتر ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے, اس کا اس آیت کا مفہوم ہے. حضرات گرامی, اب یہاں ہوا کیا؟ جب جو لینا تھا لے لیے, اللہ نے جو دینا تھا وہ دے دیا. اب وہ لے کر جب واپس آنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا علیہ السلام سے فرمایا یا محمد, یا محمد وَأَيْنَ حَاجَةُ جِبْرِيلِ, اے محمد وہ جبرائیل کچھ بول کر بھیجے تھے, اس کا کیا ہوا؟ جبرائیل کچھ میسج پہنچائے تھے آپ کے ذریعے, کچھ پیغام بھیجائے تھے آپ کے ذریعے, اس کا کیا ہوا؟ کیا تھا پیغام وہ؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے, آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا, بڑھوں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا, لہٰذا یہ آگے کا میدان آپ کا ہے, اب آپ ہیں شہسوار اس میدان کے, آگے بڑھیے. تو اب آقا علیہ السلام دیکھیے دوستی کا حق ادا کرتے ہیں. ساتھی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ساتھی کو اونچا مقام مل جائے تو شروعات میں جو ساتھ تھا اسے بھلا دینا چاہیے یا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے. آج ہوتا کیا ہے, ایک حد تک دوستی رہتی ہے,
اگر کسی کو دو دوستوں میں سے ایک کو اگر کسی کو اونچا درجہ مل گیا اب اسے سلام کرنا بھی چھوڑ ہوتا ہے. اب میں دیکھا تو کیا تو خوشی منائی ہے, میں دیکھا تو کیا تو منگی منائی ہے, میں اس ضرورت ملازہ دیا تو کیا تو میرے اس میں بہت تالی منائی ہے. بہتر ہے دور سے سمجھے. یہ ہماری بے وفائی کا معاملہ ہے. مصطفیٰ ہیں خود وفا ہیں, وفا کرنے والے نہیں, وہ خود وفا ہیں. مصطفیٰ کا نام ہی وفا ہے. سمجھ لیا. ساتھ ہے جبرائیل تو اب ان کو بالکل بھلا کر نظر انداز کر کے آگے جانا مصطفیٰ کے دل پر لگا نہیں ہوا تھا. تو مصطفیٰ نے کیا پوچھا, یا جبرائیل هل لك من حاجة عند ربك, هل لك من حاجة إلى ربك, کیا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو میں آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں؟ میں جا ہی رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی اگر کیا تو آرزو ہے, خواہش ہے تو بول دو, وہ لے جا کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھیے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معراج ہو ہی رہی ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے. اب میں حضور کو خوش کرنے کی خواہش کے علاوہ کوئی دوسری خواہش ظاہر کروں گا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب خدا جس کو خوش کر رہا ہے مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کو خوش کروں. لہٰذا انہوں نے جو آرزو پیش کی, جو تمنا پیش کی, یہ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے. وہ کیا تمنا تھی؟ جبرائیل امین نے کہا یا محمد صل عند ربی, میرے رب کی بارگاہ میں میرے لیے آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ مانگیے. کیا؟ ان ابسط جناحی یوم القیامت تحت اقدام امتک حتی یجوزوا علی. میری خواہش یہ ہے آپ اللہ سے یہ کہیں کہ آج مصطفیٰ کی خدمت کا مجھے موقع اس نے دیا ہے, مصطفیٰ کو خوش کرنے کا موقع دیا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو میری قسمت میں یہ بات آ جائے کہ جب حضور کی امت پل صراط پر گزر رہی ہو تو مصطفیٰ مجھے اللہ یہ حکم دے دے, اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے کہ میں اپنے پروں کو مصطفیٰ کی امت کے لیے پل صراط پر بچھاؤں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ کی امت میرے پیروں کو روکتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے, میرے پیروں پر سے گزرتے ہوئے جنت میں. یہ کس کو خوش کرنا تھا؟ ہم کو خوش کرنا نہیں, ہماری کھوپڑیاں, ہمارے چہرے اور یہ جبرائیل نہیں, وہ تو مصطفیٰ کو, کیونکہ جبرائیل جانتے ہیں اصول. باپ کو خوش کرنا ہے تو بیٹے کو خوش کرو, باپ کو خوش کرنا ہے تو بیٹے کو خوش کرو, بلا تشبیہ و بلا تمثیل کے. نبی کو خوش کرنا ہے ان کی امت کو خوش کرو, امت خوش ہو جائے گی تو وہ امت کا نبی بھی خوش ہو جائے گا. تو راستہ کیا اپنایا؟ کل قیامت کے دن جہاں لوگ پل صراط پر کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, پل صراط پر لگی ڈنڈیاں لوگوں کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں گرا رہی ہوں گی, وہاں میری قسمت میں یہ بات آ جائے کہ میں اپنے پیروں کو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت صحیح سلامت گزر جائے. یہ آپ بولیے. اب یہاں ہو گیا اللہ کی بات میں جو معاملات ہونے تھے ہو گئے. جب واپس آنے لگے تو اللہ نے خود پوچھا یا محمد این حاجت جبریل, اے محمد جبرائیل کی اس خواہش کا کیا ہوا, جبریل کی اس آرزو کا کیا ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں, مجھے سنائیں گے نہیں؟ یہ سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ السلام نے عرض کیا اللہم انک عالم, اے اللہ میں کیا بولوں, تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کیا میں بولوں, تو سب سے زیادہ جاننا, یہ بات تو جان رہا ہے, میں الگ سے کیا بولوں, تو سب سے بڑا عالم ہے, سب سے علام الغیوب ہے, تو جان رہا ہے کہ وہ خواہش کیا ہے. تو اللہ نے جواب میں فرمایا اے مصطفیٰ قد اجبتہ فیما سأل, جبرائیل نے جو مانگا میں نے وہ قبول کر لیا. جاتے جاتے ہم کو سنا دو کہ جو انہوں نے مانگا میں نے وہ قبول کر لیا. لیکن ایک بات ہے کیا؟ فی من احبک وتبعک وصحبک, یہ بات میں آپ کی امت میں سے اسی کے حق میں قبول کروں گا جو آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی پیروی کرے گا. کیونکہ آپ کی امت میں ابو لہب بھی ہے, آپ کی امت میں ابو جہل بھی ہے, آپ کی امت میں عتبہ و شیبہ بھی ہے, آپ کی امت میں کافرین بھی ہیں, امت اجابت بھی ہے, امت دعوت بھی ہے. تو امت ہونے کے اعتبار سے کافر بھی آپ کی امت ہیں, لیکن ان کی قسمت
احبک وصحبک، جو آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی پیروی کرے گا۔ جس کا سینہ آپ کی محبت سے خالی ہے اسے خالی پلسرات پر گزر کر کٹ کر جہنم میں گرنا ہے۔ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی کرتا رہے گا، اس کے قدموں کے نیچے جبرائیل پر بچھائیں گے ایسا کہ وہ گزرنے والا ایسا گزرے گا کہ پر کو قبر نہ ہو کا معاملہ ہو جائے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی پھر وہاں سے نمازیں لے کر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمتوں میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو مقامات محمدی جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو مولا تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ حضور کا عاشق بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی اور اس کے تمام محبوبوں کی ہر طرح کی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔